حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمانا ہے یا اللہ اگر تو کافر کو اتنی سلطنت دے کہ پوری دنیا مل جائے اور اتنی عمر دے کہ قیامت تک زندہ رہے اور پھر مر کے جہنم میں چلا جائے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا، اور یا اللہ مسلمان کے ساتھ تو یہ حال کر کے اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوں، اور ناک زمین پہ لگا ہو، نہ کوئی روٹی پوچھنے والا نہ کوئی پانی پوچھنے والا ہو، اور قیامت تک ایسے تڑپ 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 کے مر کر جنت میں چلا جائے، اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ اور حضرت ابوبکر کا ارشاد ہے لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ، وہ خیر خیر نہیں جس کے بعد آگ ہے، اور وہ مصیبت مصیبت نہیں جس کے بعد جنت ہے۔ یزید نام لیتے منہ کڑوا ہو جاتا ہے، نہیں، ایک ظالم انسان تھا، 3 بر اعظم پہ حکومت، 3 بر اعظم پر حکومت۔ وہ جوانی میں اللہ نے اس کو پکڑا اور مر گیا، 34 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا خلیفہ بنا، جوان 19 سال کی عمر، 23 سال۔ کتنے بر اعظم پر حکومت ہوئی؟ 3 پر 40 دن حکومت کی، 40 دن کوئی دشمن نہیں۔ 3 بر اعظم، جو دشمن ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کی جرت نہیں کہ سر اٹھا سکے، لیکن وہ یزید کے اندر وہ شمع بجھی ہوئی تھی اور بیٹے کے اندر جل چکی تھی۔ اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، اللہ کا نظام۔ اس نے 40 دن حکومت کی اور پھر ساری سلطنت کو اکٹھا کیا جو اس کے خاندان کے لوگ، اور ایک عجب بات کہنے لگا لوگوں، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، جس تخت کے نیچے آل الرسول کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو چاہے دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں، جب شمع روشن ہوتی ہے تو یہاں تک بات چلی ہے، چھوڑ دی 3 بر اعظم کی سلطنت، چھوڑ دی، اور وہ رضی اللہ عنہ بن گیا۔ میں اس کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو رہا ہے۔ اس کا نام تھا معاویہ بن یزید، اور یزید کا نام لیتے میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، میں اس کا نام لیتا ہوں میرا منہ شکر سے بھر جاتا ہے کہ شمع روشن ہو تو اسے راستہ نظر آئے، اوہ یہ راستہ ہے، یہ تو وہ راستہ جو غلط ہے، آگے تو جہنم کی آگ ہے۔ اب مولا 3 بر اعظم کو ٹھکرانا آسان کام، 3 کراؤن نہیں کوئی چھوڑتا۔ تو اس روشنی کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی محنت ہے۔ یہ روشنی کہاں سے ملے گی؟ تو آگے اللہ نے ایک آیت بیان کی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ نے کہا انرجی سیور لینا ہو تو الیکٹرک شاپ پہ جاؤ، اگر دل کا نور لینا ہو تو میں نے دنیا میں مسجدیں بنائی ہیں، مسجد میں آؤ۔ یہ مسجدیں، بیوت فی بیوت اذن اللہ نے اپنا گھر کہا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے اسے اپنا گھر فرمایا۔ کہ یہ نور یہاں تقسیم ہوتا ہے، مسجد والے بنو۔ دنیا میں واحد تبلیغ کی محنت ہے جس کا مرکز مسجد ہے، اور کوئی جتنی دین کی تحریکیں بھی ہیں ان کے مراکز، ان کے دفاتر مسجد سے باہر ہیں۔ تبلیغ ایک واحد کام ہے جس کا مرکز بھی مسجد ہے، دفتر بھی مسجد، سب کچھ مسجد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ یہ نور مسجدوں سے ملتا ہے، لہذا مسجد میں آنا پڑے گا اور مسجدوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ نے جب سب سے پہلے دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا تو پہلے مسجد بنائی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم من دخلہ کان آمنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے دنیا آباد کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے مسجد بنائی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مجبور ہو گئے
اس دعوت کی محنت میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قوم ہی مخالف ہو جاتی. میں ایک جگہ بیان کرنے جا رہا تھا، میرا کزن میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں اس کو ساتھ لے گیا تو آگے مجمع تھا بہت زیادہ. پاکستان میں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مجمع اکٹھے ہوتے. تو واپسی پر میں نے بڑی حسرت سے کہا، میں کہ دیکھو یار، پرائے کتنے شوق سے سنتے ہیں اور اپنوں کا حال یہ ہے کہ آ کے حال بھی نہیں پوچھتے. تو ان سے کہنے لگا بھائی یہ تمہارے سچے ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی کی قوم بھی ساری زندگی ان کی دشمنی رہی. یہ تمہارے سچے ہونے کی علامت کہ اپنے نہیں سنتے، یہ سچے ہونے کی علامت. تو اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو بیت اللہ میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. نفل تھی، فرض نماز تو تھی نہیں. پھر حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر نے پڑھا تو پہلی دفعہ مسجد میں نماز پڑھے گی. نفل ہی تھی، فرض نہیں تھی. لیکن پھر بھی جب زیادہ ہو گیا کام اور رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا. ادھر حضرت ابو طالب فوت ہو گئے تو ان کی وفات سے جو باہر پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو گئی. ادھر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ایک ہی مہینے میں 10 دن کے اندر. پہلے چچا پھر بیگم. تو باہر کا آسرا بھی ختم ہو گیا، اندر کا آسرا بھی ختم ہو گیا. تو باہر چچا سینہ سپر تھے، اندر حضرت خدیجہ زخموں پہ مرہم رکھتی تھی. تو جب آپ دونوں طرف سے تنہا ہو گئے تو پھر قریش نے تنگ کرنا، پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، پھر قریش نے مارنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا. تو اس پر ہمارے نبی فرماتے ما اسرا ما وجدنا فقدک یا اے میرے چچا، تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی. پہلے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، مار پیٹ پتھر روڑے اور گردن میں چادر ڈال کے عقبہ نے جو مروڑنا شروع کیا، آنکھیں باہر نکل بے بسی کے ساتھ. اور سجدے میں تھے تو اوپر آ کر اونٹوں کی اوجڑی پھینک دیا، آپ کو اٹھنا مشکل ہو گیا. یہ سارے کام چچا کی وفات کے بعد ہیں. چچا کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں کرتا تھا. ویسے منہ سے تنگ کرتے تھے، ہاتھ کوئی نہیں اٹھاتا. جب یہ دونوں آسرے ختم ہو گئے تو پھر آپ نے کہا چلو میں طائف چلا جاؤں، شاید وہاں پناہ مل جائے. وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے وہ حال کیا کہ انسانی تاریخ میں فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں. ایک 4000 سال پہلے جب 90 سال کا بوڑھا باپ 7-8 سال کے معصوم بچے کے لیے چھری چھپا کے کھڑا ہوا ہے، اور بچہ ملا ہے 82 سال کی عمر میں یا 84 سال کی عمر میں بچہ ملا ہے. اور جب عمر ہو گئی 90-92 سال کی، جب آدمی مرغی بھی نہیں ذبح کر سکتا تو اللہ نے کہا جا اس کو ذبح کر دے. تو مینا کی وادی، اب تو خیر سارا وہ میدان بن گیا، لیکن مینا کی طرف منہ ہو تو الٹے ہاتھ ایک پہاڑ تھا جو اللہ نے، جو آل سعود نے حجاج کے لیے ہٹا دیا. وہاں دونوں باپ بیٹا کھڑے ہوئے ہیں اور باپ کہتا ہے بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ تنظر ماذا ترا. تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا اللہ کے حکم کے بعد میری رائے پوچھتے ہو؟ یا تو تیرا حکم ہوتا تو پھر تو مجھ سے رائے لیتے. اللہ کے امر کے بعد مجھ سے رائے لیتے ہو کہ میں کہ افعل یا ابا تفعل. عجب جملہ ہے، یا ابا تفعل، جلدی کر، دیر کیوں کر رہے ہو، ابھی کرو. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے، ذبح ہوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا وہ آپ سے اچھا ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی وہ دنیا سے اچھی ہے. پھر کہنے کہ ہاں البتہ مجھے ماں کا بڑا خیال آ رہا ہے کہ اس کو بڑا صدمہ ہوگا. تو اب اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا تاکہ یہ کرتا میری نشانی ہے، میری ماں کو دے دینا، جب وہ کبھی اسے میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تم اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا، ادھر نہ لے جانا، یہیں دبا دیں. اور آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں کہ کہیں میرا ہاتھ یا پاؤں آپ کو لگے تو آپ کو تکلیف نہ پہنچے. تو ذرا آپ چشم تصور میں سوچنے کی کوشش کرو کہ 60 برس دعا مانگی یا اللہ بچہ دے، 60 برس کے بعد اللہ نے بچہ دیا. اب اس کے وہ ہاتھ باندھ رہے ہیں جیسے کسائی بکری کے پاؤں باندھ. پھر ان کو الٹا لٹایا. انہوں نے کہا تھا میرا ماتھا زمین پہ رکھنا کہیں نظریں آپس میں ٹکرا جائے، اور گھٹنا رکھا ان کی پشت پر، اور ان کے سر کے بال پکڑ کے تھوڑا سر اونچا کیا تک کہ نیچے سے چھری پھیر سکوں. تو ایک ہاتھ میں بال تھے، ایک ہاتھ میں چھری دھری ہوں، آسمان کو یوں دیکھا، آیا کہ اے میرے رب
تو ناراض ہو گیا کہ اسماعیل مجھے زیادہ پیارا ہو گیا تجھ سے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تو ہی میرے دل میں ہے، دیکھ لے میں نے تجھ پہ قربان کرنے کے لیے چھری اٹھا لی ہے، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیاب کر دے۔ اس بول پر ساتوں آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار ہو گئی کہ انہیں تو نہیں خبر نہیں کہا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور ایک اس کے 4000 سال کے بعد جب 3 میر اللہ کے نبی کو تو پتھر پڑے، پتھر پڑے، پتھر پڑے، پتھر پڑے، اور آپ گرتے تھے اٹھتے تھے، گرتے تھے اٹھتے تھے، گرتے تھے اٹھتے تھے، تو ایک اس پر ساتوں آسمان کے فرشتے ہوئے۔ تو جب آپ واپس پہنچے تو آپ کو مکے میں داخل ہونے کی ہمت نہیں رہی، تو آپ نے سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام دیا کہ مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، تو میں نہیں کرتا۔ پھر آپ نے متم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دو۔ تو پھر متم اپنے بچوں کو لے کر گیا اور آپ کو لایا اور کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے، ان پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، تو آپ نے پھر حج کے دنوں میں حاجیوں میں گشت کرنے شروع کیے کہ کوئی مجھے ساتھ لے جائے اور میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ تو سب سے زیادہ جو دکھ والی بات آپ سنتے تھے وہ یہ ہوتی تھی کہ قبیلے والے پوچھتے تیری قوم کا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو آپ فرماتے انہوں نے تو جھٹلا دیا ہے۔ تو وہ کہتے جب تیری قوم نے تجھے جھٹلایا ہے تو ہم تجھے سچا کیسے جانیں؟ پھر آپ بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آتے تھے۔ ہوئے 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 کیا گزرتی ہوگی اللہ کے نبی کے دل پر، اللہ ہوگا کائنات کی افضل ترین ہستی، افضل ترین ہستی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ میری آنکھ نے دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے علی نسب والا یا رسول اللہ کسی ماں نے نہیں چاہی۔ اتنا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے اونچے مقام والے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اتنے اونچے مقام والے۔ بنو حنیفہ کو دعوت دی، انہوں نے گالیاں نکالی، آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے، اونٹنی کھڑی ہوئی تو اس نے پیچھے سے نیزہ مارا ابن بجیرہ نے، تو آپ اونٹنی سے گر کر زمین پر آئے اور یوں گرے، چٹانوں کے اوپر گرے۔ یہ وہ ہے جس کے چہرے کی اللہ نے قسمیں کھائیں، والضحیٰ، جس کی زلفوں کی قسمیں کھائیں، واللیل اذا سجا، جس کی آنکھوں کا ذکر کیا ما زاغ البصر وما طغى، جس کی زبان کا ذکر کیا لا تحرک به لسانک، جس کے چہرے کا ذکر کیا فول وجهك شطر المسجد الحرام، جس کی زبان کا ذکر کیا لا تحرک به لسانک، جس کے ہاتھ کا ذکر کیا لا تجعل يدك مغلولا، جس کی گردن کا ذکر کیا على عنقك، جس کے سینے کا ذکر کیا الم نشرح لك صدرك، جس کے دل کا ذکر کیا على قلبك، جس کی کمر کا ذکر کیا الذي انقض ظهرك، جس کے بول کی قسم کھائی وقیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، جس کی چادر کا ذکر کیا یا ایھا المزمل، جس کے کمبل کا ذکر کیا یا ایھا المدثر، جس کی چال کا ذکر کیا یمشی فی الاسواق، اور جس کے رات کے رونے کا ذکر کیا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، جس کے رات کے اٹھنے کا ذکر کیا قم اللیل الا قلیلا، جس کے دن کا ذکر کیا ان لک فی النہار سبحا طویلا، جس کے ساتھیوں کا ذکر کیا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جس کی نبوت کا ذکر کیا تو عالمی بنا کر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، جس کو رحمت للعالمین بنا کے ذکر کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جس کو کل بشر کے لیے، انسان جنات کے لیے نبی بنا کر قرآن میں ذکر کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا واذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جس کو راضی کرنے کے لیے خود تیار ہوا بیٹھا ہے، مجھے کہتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرو، مجھے راضی کرو، خود کہتا ہے کہ اے میرے حبیب میں تجھے راضی کروں گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس کے مقام محمود کا ذکر کرتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جس کی معراج کا ذکر کرتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس کے سفر کا ذکر کرتا ہے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، جس کے قرآن کی قسم کھاتا ہے یاسین والقرآن المجید، جس کی رسالت پر قسم کھاتا ہے
یاسین والقرآن المجید انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. جس کے اخلاق کی قسم کھاتا ہے وہ کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم وانک لعلی خلق عظیم. اے میرے حبیب آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں، بڑے عالی ہیں. پورا قرآن میرے نبی کو ایسے ذکر کرتا ہے، ایک جگہ 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 کسی چیز کو پھیلایا جائے پھر اکٹھا کر کے اس کا وجود بنایا جائے. ایسے میرے رب نے اپنے حبیب کو پورے قرآن میں یوں ذکر کیا ذکر کیا ذکر کیا ذکر کیا، پھر اس کا وجود بنایا، پھر کہا لعمرک مجھے تیرے اس پیارے وجود کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم. تو نسب میں عالی، تو حسب میں عالی، تو شکل میں عالی، تو حسن میں عالی، تو مقام میں عالی. تیرا نظیر نہیں، تیرا کوئی بدل نہیں، تیرا کوئی مثل نہیں، تیری کوئی مثال نہیں، تیرا کوئی شبیہ نہیں، تیرے جیسا رحم کسی کے پاس نہیں، تیرے جیسا علم والا کوئی نہیں، تیرے جیسی بلندی والا کوئی نہیں، تیرے جیسے نسب والا کوئی نہیں کہ تیرے نسب کو میں نے سید آدم تک پہنچا دیا. کچھ پڑھو تو پتہ چلے گی ذمہ. تو آپ تھک گئے تو اللہ کی مدد آئی. نبوت کا یہ 11واں سال تھا تو آپ تھکے ہوئے رات کو مینا میں گشت کر رہے تھے تو آپ کو کچھ نوجوان ملے. آپ نے کہا بھائی کہاں گئے ہو؟ کہا جی ہم یثرب کے ہیں. کہا میری بات سنو گے، میں اللہ کا نبی ہوں. کہا اچھا. اب مدینے والے یہودیوں سے سن رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے تو ان کے کانوں میں آواز پڑی تھی. کہنے لگا اچھا کیا ہے تیرے پاس؟ تو آپ نے پڑھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ سے لے کر سورہ ابراہیم کے آخر تک. تو کہنے لگے ارے یہ انسانی کلام نہیں، یہ تو لگتا ہے وہی نبی ہے جو آنے والا ہے، چلو یہودیوں سے پہلے کلمہ پڑھیں. تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ کون تھے؟ ابو الہیثم بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، عبادہ بن صامت، اسد بن زرارہ، نعمان بن حارثہ، سعد بن الربیع. ان 6 کے نصیب کھلے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور آپ اتنا خوش ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے، ہم اگلے سال آئیں گے. تو اگلے سال آپ پورا سال آپ نے انتظار کی. تو اگلے سال 12 آئے، 5 یہ ان میں سے ایک نہیں آئے، 7 اور. پھر آپ نے باقاعدہ بیعت کی. پھر انہوں نے کہا ہم اگلے سال آئیں. پھر اگلے سال 72 آئے، 72. 2 عورتیں ام منع، ام عمارہ اور باقی 70 نوجوان. نبیوں کے کام کی نشانی ہے کہ اس میں نوجوان زیادہ ہوتے ہیں چونکہ وہ نرم شاخ کی طرح ہوتے ہیں، جدھر موڑو مڑ جاتے. روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا تھا اس نبی کے ماننے والے بوڑھے ہیں یا جوان کا؟ یہ بھی نبیوں کی نشانی ہے کہ جوان ہی مانتے ہیں، جلدی مڑ جاتے. 72 آدمیوں نے بیعت کی. تو جب بیعت ہونے لگی نا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے مدینے کے، عباس بن مرداس. ٹھہرو بھائی، کیوں؟ سوچ لو اگر ان کو لے جاؤ گے اپنے شہر، تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے اور پورا عرب تم پہ حملہ آور ہوگا. اگر اس کو کل چھوڑنا ہے تو آج چھوڑ دو، لے جانا ہے تو پھر مرد بڑے ہیں جے پھر چھڑنا جاوے. تو اس پر ابو الہیثم بن تیہان کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو کچھ ہمیں ڈرا رہا ہے عباس، وہ بھی مدینے کی تھے، اگر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ نے کہا جنت. کہا سستا سودا ہے، ہاتھ بڑھائیں. تو ابو الہیثم نے بیعت کی سب سے پہلے، یا برا بن معرور نے بیعت کی سب سے پہلے. جب بیعت مکمل ہو گئی تو ابو الہیثم کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں، کل اللہ آپ کو فتح دے تو پھر ہمیں چھوڑ کے مکے واپس تو نہیں جائیں گے نا؟ تو پھر آپ نے ہنس کر فرمایا الدم الدم الہدم الہدم، اب میری قبر بھی تمہارے مدینے میں ہی بنے گی، اب میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. تو یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں. کہ جب میرا اللہ حکم دے گا میں آ جاؤں گا. تو یہ ذوالحج کی بات ہے. محرم سفر، محرم گزرا تو سفر میں اجازت ہو گئی کہ ہجرت کرو.
تو 1 2 3 4 10 5 مدینہ شروع ہوئے 27 سفر شب جمعہ، جیسے آج شب جمعہ 27 سفر آپ ابو بکر کے گھر گئے. چلو بھائی اللہ کا حکم آ گیا ہے. میں پٹ کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، پورا قصہ نہیں سنا رہا ہوں. تو ابو بکر نے کہا جی میں نے ایک غار تلاش کیا، پہلے وہاں چل کے چھپیں گے پھر آگے چلیں گے. تو غار اور یمن کی طرف تھا اور مدینے کا راستہ بالکل اپوزٹ تھا. تو یہ حضرات جا کر غار میں پہنچے تو اللہ کے نبی پنجوں پر چل رہے تھے، پورا قدم نہیں رکھ رہے تھے. اس زمانے میں کھوجی ہوتے تھے جو پاؤں کا نشان دے کے پہنچ جاتے تھے، تو آپ ایسے چلتے رہے پنجوں پر. تو پنجوں میں پریشر پڑتے ساری انگلیاں زخمی ہو گئی. جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت ہے تو اب چڑھ نہیں سکے. ابو بکر ویسے دبلے پتلے تھے لیکن آپ نے اللہ کے نبی کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ جا کے اوپر چڑھ. پھر آپ کو باہر بٹھایا، خود اندر گئے، سارا غار صاف کیا، پتھروں سے سوراخ بند کیے. پھر سوراخ باقی تھے، اپنی پگڑی کو اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر سوراخ باقی تھے تو کرتا اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر ایک سوراخ باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر آپ نے ایڑی رکھ دی تو یا رسول اللہ اندر آئے. جب آپ اندر آئے تو اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں چلا، تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا ابو بکر یہ کرتا یہ پگڑی کدھر گئے؟ یا رسول اللہ یہ سوراخ تو مجھے ڈر لگا کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے. تو ایک دم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. تو اس کے ساتھ ہی جبریل آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو گئے اور جنت میں ساتھ دے دیا. 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، 3 راتیں 2 دن، 28 29 آپ رہے. یکم کو آپ وہاں سے نکلے اور 8 ربیع الاول کو آپ مدینہ کی بستی قباء میں پہنچے. تو روزانہ مدینہ والے آتے تھے اور آپ کا انتظار کر کے چلے جاتے تھے. تو 8 تاریخ کو مدینہ اور قباء کے درمیان ایک قبیلہ ہے جس کو بنو قینقاع کہتے ہیں، وہ آباد تھا. تو اس کا ایک یہودی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا تو اس نے دور سے غبار دیکھا. اب ان کا علم دیکھو اور گمراہی دیکھو. صرف دور سے غبار دیکھ کر اس نے نعرہ لگایا یثرب والو تمہارا نبی آ گیا. خود کلمہ نہیں پڑا، علم اتنا تھا کہ صرف غبار دیکھے گا وہی ہے. لوگ بھاگے. اتنے میں اللہ کے نبی پہنچ چکے تھے اور ابو بکر ان کو ایک چٹان کے نیچے بٹھا چکے تھے اور خود کھڑے تھے. اور ابو بکر کی داڑھی تھی کالی سفید اور اللہ کے نبی کی داڑھی تھی سیاہ کالی. دنیا سے جاتے وقت آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے ٹوٹل. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو جوان ہے نا یہ ابو بکر ہے اور یہ جو چٹے والوں والا یہ اللہ کا نبی. تو سب نے ادھر مسافر شروع کر دی. ابو بکر نے نہیں بتایا. یہ حکمت مجھ سے پوچھو جب میرے اوپر حال کرتے ہیں مسافر کرنے والے. کتنی باری میری جیب کاٹ کے لگے. وہ خیال نہیں کرتے بھئی مجمع میں مسافہ کرنا جائز ہی نہیں. مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. زبان سے سارے کہو. تو آپ چپ کرے مسافر کرتے رہے. نہیں بتایا کہ میں نہیں ہوں تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو. تھکے ہوئے ہیں. 3 گھنٹے کا بیان کر کے میں اترا. پیشاب زور سے میں بھاگا پیچھے ایک پٹھان بھاگا آ کے مجھے پکڑا. السلام علیکم. میں کہا چھاڑ میرا بچے نکل رہا ہے خدا کا بندہ. جب سارے مسافر ہو گئے جوش کرو ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی پر دھوپ آ گئی. چٹان کا سایہ ختم ہو گیا. تو ابو بکر نے لپک کے آپ کے اوپر چادر کی تو اس سے سب کو پتہ چلا وہ ہو تو سارے مسافر غلط ہو گئے. نبی تو یہ ہیں یہ نہیں ہیں. یہ میں ساری تمہیداً آپ کو تھوڑی سی تاریخ سنائی ہے. یہ تاریخ نہیں ہے، یہ دین ہے. یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ دین ہے. آپ نے قباء میں سب سے پہلے مسجد بنائی. 2 ہفتے ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں تھا. 2 ہفتے کیوں ٹھہرے؟ مسجد مکمل کی. جب مسجد مکمل ہو گئی پھر آپ مدینے چلے. اور یہ 22 ربیع الاول تھی. 500 نوجوان شاہ سوار نیزوں تلواروں کے ساتھ انہوں نے اونٹنی کو گھیرے میں لے لیا اور اب چلے مسجد کی مدینے کی طرف. راستے میں بنو سالم کا محلہ آیا. وہاں جمعے کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے پہلی جمعے کی نماز وہاں پڑھی. اس نماز میں عبداللہ بن سلام یہودی عالم آئے اور آپ کا خطبہ سن کے کلمہ پڑھ گئے. افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. الفاظ سے کہ جادو. کہنے لگے ایسا خوبصورت کلام نبی ہی کہہ سکتا اور کوئی نہیں کہہ سکتا.
مضمون کیا ہے؟ سلام پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو چاہے وہ برا ہی کریں. یہ مت کہو جڑا سلام کرے گا کریں گے، جڑا نہیں کرے گا نہیں کریں گے، یہ مت کہو. اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو سیدھے جنت میں چلے گا. جمعہ پڑھا پھر ہم مدینے کو چلے تو اب سامنے ایک چھوٹا سا وہ گھاٹی کو پار کر کے نیچے مدینہ آتا تھا. تو گھاٹی کے اوپر چڑھے تو پہلے اونٹنی کا چہرہ نظر آیا، پیچھے اللہ کے نبی کا چہرہ نظر آیا. تو مدینے کے جتنے بچے بچیاں تھے وہ مدینے سے باہر آ کر آپ کو دیکھنے کے لیے جمع تھے. اور جو مدینے کی عورتیں تھیں وہ ساری چھتوں پر تھیں اور مرد آپ کے ساتھ تھے. عورتیں چھتوں پر، مرد ساتھ اور بچے سامنے گراؤنڈ میں. تو ہم اپنے بچوں کو کوئی پوئم سکھاتے ہیں کہ وہ فلاں سر آ رہے ہیں تو آپ نے یہ پوئم پڑھنی ہے، یہ نظم پڑھنی ہے، یہ نعت، پھر ہم ان کو یاد دلاتے، ان کو یاد کراتے ہیں، وہ یاد کر لیتے ہیں. اللہ نے عرب کو ایسا خوبصورت صاحب القادر الکلام بنایا تھا کہ اللہ کی قسم ان بچے بچیوں کو کسی نے ایک لفظ یاد نہیں کرا. یوں میرے محبوب کا چہرہ سامنے آیا ہے اور ایک دم کا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا گھاٹی سے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. یا رسول اللہ یہ مکہ نہیں ہے، یہاں ہر آدمی آپ کی ماننے والا ہوگا. بچہ بچہ، بچی بچی، مرد مرد، عورت عورت آپ کے سامنے سر جھکانے والا ہوگا. جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. آپ نے آج مدینے کو روشن کر دیا، ہم آپ کا استقبال کرتی ہیں. وہ بچی چھوٹی. تو میرے نبی نے جو لفظ سنا نا مدینہ، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ مدینے کا نام تھا یثرب. یثرب کہتے ہیں غم کو. تو آپ ہمیشہ غلط معنی والے لفظ بدل دیتے تھے. تو آپ نے ان بچوں سے سنا مدینہ تو شاید اسی سے لے کر آپ نے یثرب مٹا کے نام مدینہ رکھ دیا. اب آگے سردار کھڑے ہوئے، بنو سالم یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنی عوف ابن مالک یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو اشجع یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو بیاض یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو عبد الاشل یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو نجار یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو سلیم یا رسول اللہ ہمارے پاس. سب کے سردار کھڑے ہوئے اور آپ نے اونٹنی کی رسی چھوڑ دی. آپ کے جی میں تھا نان کے ٹھہروں بنو نجار، آپ کے دادا کی ماں بنو نجار سے تھی، لیکن منہ سے کہتے ہوئے آپ شرماتے تھے کہ دوسروں کو پھر تکلیف ہوگی، کہیں گے وہ جی سامنے چھڑے تو ادھر چلے گئے. تو آپ نے کہا دعوها فانها مأمورہ، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کا امر ہے، جہاں ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی. تو پہلے جا کر سیدھی ایک کھلے میدان میں بیٹھی. تو آپ نے کہا یہ ہماری مسجد ہے. وہاں مسجد کی بنیاد رکھی. وہ یتیموں کی زمین تھی، انہوں نے ہدیہ کرنا چاہے گا نہیں تم یتیم نابالغ ہو، تمہارا ہدیہ قبول نہیں، تمہیں پیسے دیے جائیں گے. پھر اونٹنی کھڑی ہوئی، اب سب کے دل دھک 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 دھک، اور اونٹنی ایسے دیکھ رہی ہے.